بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمرو بن سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو کوئی مسلمان فرض نماز کا وقت پائے پھر اچھی طرح وضو کرے اور دل لگا کر نماز پڑھے اور اچھی طرح رکوع اور سجدہ کرے تو یہ نماز اس کے اگلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی جب تک کہ کبیرہ گناہ نہ کرے، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا کرے گا۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں کو اونٹ چرانے کا کام ملا تھا۔ میری باری آئی تو میں اونٹوں کو چرا کر شام کو ان کے رہنے کی جگہ لے آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر کھڑا ہو کر 2 رکعتیں پڑھے اپنے دل اور منہ کو لگا کر، یعنی ظاہری اور باطنی طور پر متوجہ ہو کر، نہ ہی دل میں کوئی دنیاوی خیال لائے اور نہ منہ ادھر ادھر پھیرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ میں نے کہا کیا عمدہ بات فرمائی، جس کا ثواب اس قدر بڑا ہے اور محنت بہت ہی کم۔ ایک شخص میرے سامنے کھڑا تھا، وہ بولا پہلی بات اس سے بھی زیادہ عمدہ تھی۔ میں نے دیکھا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ تو ابھی آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے فرمایا جو کوئی تم میں سے وضو کرے اور اچھی طرح پورا وضو کرے پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے جس میں سے چاہے داخل ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جاگے تو 3 مرتبہ ناک چھنکے، اس لیے کہ شیطان اس کے بانسے پر رہتا ہے یا ناک کے اندر بھی رہتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان وضو کرتا ہے اور منہ دھوتا ہے تو اس کے منہ سے وہ سب صغیرہ گناہ نکل جاتے ہیں جو اس نے آنکھوں سے کیے۔ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جو منہ سے گرتا ہے تمام صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں سے ہر ایک گناہ جو اس نے ہاتھ سے کیا تھا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ پھر جب پاؤں دھوتا ہے تو ہر ایک گناہ جو اس نے پاؤں سے چل کر کیا تھا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ وضو پورا ہونے تک سب گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ بدن سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے دیکھا۔ انہوں نے منہ دھویا اور دونوں ہاتھ دھوئے یہاں تک کہ مونڈوں تک پہنچ گئے، پھر دونوں پاؤں دھوئے یہاں تک کہ پنڈلیوں تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میری امت کے لوگ قیامت کے روز سفید منہ اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہو کر آئیں گے وضو کے نشانات کی وجہ سے، پھر جو کوئی تم میں سے اپنے منہ کو زیادہ دھو سکے وہ دھو لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض اتنا بڑا ہے کہ جیسے ادن سے ایلا تک یا اس سے بھی زیادہ بڑا، اس کا پانی برف سے بھی زیادہ سفید اور دودھ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اور اس پر جو برتن رکھے ہوئے ہیں وہ شمار میں تاروں سے بھی زیادہ ہے، اور میں لوگوں کو اس حوض سے روکوں گا جیسے کوئی دوسرے کے اونٹوں کو اپنے حوض سے روکتا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ اس دن ہم سب کو پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہارا نشان ایسا ہوگا جو سوائے تمہارے کسی امت کے لیے نہ ہوگا، تم میرے سامنے سفید ہاتھ پاؤں لے کر آؤ گے جو وضو کی وجہ سے ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ میرے حوض کوثر پر آئیں گے اور میں لوگوں کو اس پر سے ہٹاؤں گا جیسے ایک مرد دوسرے مرد کے اونٹوں کو ہٹاتا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سب کو پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہاری نشانی ایسی ہوگی جو کسی امت کے پاس نہ ہوگی، تم میرے پاس سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں لے کر آؤ گے جو وضو کی وجہ سے ہوں گے،
اور ایک گروہ میرے پاس آنے سے روکا جائے گا اور وہ مجھ تک نہ پہنچ سکے گا۔ تب میں عرض کروں گا، اے پروردگار، یہ تو میرے لوگ ہیں۔ اس وقت ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا، آپ نہیں جانتے جو ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد نئے نئے کام شروع کر لیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے تشریف لائے تو فرمایا، سلام ہے تم پر، یہ مسلمانوں کا گھر ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ میری آرزو ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو میرے اصحاب ہو، اور ہمارے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امت کے ان لوگوں کو جن کو آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا تم دیکھو، اگر ایک شخص کے سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے گھوڑے سیاہ مشکی گھوڑوں میں مل جائیں تو وہ اپنے گھوڑے نہیں پہچان پائے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، بے شک وہ تو پہچان لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو قیامت کے دن میری امت کے لوگ سفید منہ اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہوں گے وضو کی وجہ سے، اور میں حوض کوثر پر ان کا پیش خیمہ ہوں گا۔ خبردار رہو، بعض لوگ میرے حوض پر آنے سے روکے جائیں گے جیسے بھٹکا ہوا اونٹ ہنکایا جاتا ہے۔ میں ان کو پکاروں گا، آؤ۔ اس وقت کہا جائے گا، ان لوگوں نے اپنے تئیں بدل دیے تھے اور کافر ہو گئے تھے، یا ان کی حالت بدل گئی تھی اور بدعت اور ظلم میں گرفتار ہو گئے تھے۔ تب میں کہوں گا، جاؤ، دور رہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی جانب نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلامتی ہو تم پر، اے مومنوں کی قوم، اور ہم بھی آپ لوگوں سے ملنے والے ہیں۔ امید ہے گلوبل ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بھرپور لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور گلوبل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔